Assalamu alaikum dear students. I welcome you again to the second lecture of Advertising and Public Relations. My name is Muhammad Waqas Bhatti and I have already introduced myself in my previous lecture. Before we move on to our second lecture, let's have a look at the summary of previous lecture. हमने अपने previous lecture में discuss किया advertising क्या होता है. हमने advertising की definition देखी, ہم نے اس کے کی کمپوننٹس ڈیفائن کیے کہ ایڈورٹائزنگ کے کی کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں, کی کنسیپٹس کیا ہوتے ہیں, جس میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا وی ٹاکڈ اباؤٹ اسٹریٹجی, کریٹیو آئیڈیا, کریٹیو ایگزیکیوشن اینڈ کریٹیو میڈیا. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا رولز اینڈ فنکشنز آف ایڈورٹائزنگ ود ان اے سوسائٹی اینڈ بزنس, کہ سوسائٹی میں ایڈورٹائزنگ کے رول کیا ہوتا ہے اور بزنس میں اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے, کیا پلے کرتا ہے یہ رول بزنس کے لیے, جس میں ہم نے بات کی اویئرنیس کریٹ کرتا ہے, ایٹیٹیوڈ پازیٹیو کریٹ کرتا ہے, آپ اس کی ہیلپ سے لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں, آپ اپنا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ایڈورٹائزنگ. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ سرٹن ادر تھنگز, ادر رولز آف ایڈورٹائزنگ, جو کہ یہ فار دا سوسائٹی اینڈ آلسو فار دا بزنس پلے کرتا ہے. دین ہم نے بات کی پلیئرز ان ایڈورٹائزنگ بزنس, جس میں ہم نے بات کی کہ ایڈورٹائزر کی پلیئر ہوتا ہے, ایڈورٹائزر کمپنی ہوتی ہے جو کہ ایڈورٹائز کرتی ہے اپنی پروڈکٹس. ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایڈورٹائزر کو کلائنٹ بھی کہتی ہیں اور سم ٹائم اکاؤنٹ بھی کہتی ہے, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں. سیکنڈ جو کی پلیئر ان ایڈورٹائزنگ بزنس ہوتا ہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوتی ہے, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی وہ بزنس ہوتا ہے, وہ فرمز ہوتی ہیں, وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ ایڈورٹائزر کے لیے ایڈورٹائزنگ کریٹ کرتی ہے, ایڈورٹائزمنٹس کمرشل وغیرہ بناتی ہیں. اس میں ہم نے پاکستان کی کچھ بڑی ایجنسیز کی بارے میں بھی ڈسکس کیا, ان کے نیمز ہم نے ڈسکس کیے کہ کون کون سی بڑی ایجنسیز ہیں. کچھ باہر کی ایجنسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, جیسے مکین ایرکسن, اورینٹ مکین ایرکسن ہے جیسے بارے میں, اور باہر اسے مکین ایرکسن کے نام سے جانا جاتا ہے, پاکستان میں اورینٹ مکین ایرکسن کے نام سے جانا جاتا ہے, اور کچھ اور یہ کمپنیز جو کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے طور پہ پاکستان میں کام کری ہیں, اس کے نیمز میں نے مینشن کیے تھے. تھرڈ جو کہ پلیئر تھا جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ میڈیا تھا. میڈیا آپ جانتے ہیں کہ میڈیا وہ چینل آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں جس کے تھرو ایڈورٹائزر اپنا میسج آپ تک پہنچاتا ہے. ہم نے میڈیا میں ڈفرینٹ ایگزامپلز لی تھی ٹائپس آف میڈیا کی. پرنٹ میڈیا تھا جس میں ہم نے اخبار دیکھے تھے, دا نیوز کی ایگزامپل آپ کو یاد ہوگی. براڈ کاسٹ میڈیا میں ہم نے ٹی وی کی ایگزامپل لی تھی, ٹی وی میں ایک چینل ہم نے دیکھا تھا, ہم ٹی وی کے نام سے تھا, اس کی ایگزامپل تھی. ہم نے ریڈیو کی بھی بات کی تھی جو کہ پارٹ آف دا براڈ کاسٹ چینل ہوتا ہے, جس میں FM 100 کی وہاں پہ مینشن کیا گیا تھا. دین ہم نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. الیکٹرانک میڈیا آج کل بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں. الیکٹرانک میڈیا میں آپ کی ویب سائٹس, آپ کا انٹرنیٹ, یہ سارا شامل ہے. اور مت بھولیے گا کہ سوشل میڈیا بھی الیکٹرانک میڈیا کا ہی پارٹ ہے, کیونکہ فیس بک, ٹویٹر, ویکیپیڈیا, یوٹیوب, یہ ساری ویب سائٹس آپ کہاں پہ ایکسیس کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ. دین ہم نے بات کی آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوتی ہے جو پارٹ یہ پرنٹ کا ہی پارٹ ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس کو سیپریٹ میڈیا کے طور پہ بات کی. آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ جس میں آپ نے دیکھا کہ بل بورڈز ہوتے ہیں, بینرز ہوتے ہیں, اسٹریمرز ہوتے ہیں. ہم بہت سارے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پوسٹرز ہمیں باہر نظر آتے ہیں, بہت ساری فرمز کے, بہت ساری کیمپینز, ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز کے آپ کو نظر آئیں گے. دین ہم نے بات کی کہ ایڈورٹائزنگ بزنس میں سپلائرز بھی ہوتے ہیں, وینڈرز بھی ہوتے ہیں. ایڈورٹائزنگ بزنس سپلائرز, وینڈرز کون ہوتے ہیں؟ وہ پارٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایڈورٹیزمنٹ بنانے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. وہ پرسنلز ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں. فوٹوگرافرز, مووی میکر, ڈائریکٹرز, پروڈیوسر, آرٹسٹ, ایکٹرز, پرنٹنگ کا کام کرنے والے, آپ کے گرافکس کا کام کرنے والے, یہ سارے لوگ آپ کے وینڈرز یا سپلائرز ہوتے ہیں. دین وی ٹاک اباؤٹ دا لاسٹ پلیئر آف ایڈورٹائزنگ بزنس which was audience.
جو کہ آپ کا کسٹمر یا کنزیومر ہوتا ہے, جس کو آپ اپنا میسج ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کنزیومر انکلوڈڈ ہوتا ہے یا آپ کا کسٹمر انکلوڈڈ ہوتا ہے, جس کو آپ میسج اپنا پہنچانا چاہتے ہیں. دین ہم نے ڈفرنٹ ٹائپس آف ایڈورٹیزمنٹ کی بھی بات کی, اگر آپ کو یاد ہو, جس میں ہم نے ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ کی بات کی, ہم نے برانڈ ایڈورٹائزنگ کی بات کی, انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ یا کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ کی بات کی, ٹھیک ہے, اینڈ ویریس ادر ٹائپ آف ایڈورٹائزنگ ہم نے ڈسکس کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں. وہاں پہ ہم نے اپنا لیکچر ختم کیا تھا. آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر یا سیکنڈ سیشن وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ پارٹ آف فرسٹ چیپٹر ہی ہے. فرسٹ جو کانسیپٹ جو کہ ہم انٹروڈکشن ٹو ایڈورٹائزنگ ہے, یہ اس کا ہی پارٹ ہے, اور وہاں سے ہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. این افیکٹو ایڈ, ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ کون سا ایڈ اچھا ہوتا ہے, کون سا کمرشل یا ایڈورٹائزمنٹ اچھا ہوتا ہے. سمپل اس کا آنسر یہ ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ یا کمرشل اچھا ہوتا ہے جو اپنے آبجیکٹیو اچیو کرے. اگر آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ نے کسٹمر میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, جیسے کہ آج کل اولپرز کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرے اباؤٹ دیئر نیو پیکیجنگ, کہ ہم نے اپنا پیکیجنگ چینج کر دیا, نیا پیکیجنگ انٹروڈیوس ہو گیا. یا اولپرز جب لانچ ہوا تھا, اینگرو فوڈز پیرنٹ کمپنی ہے اس کی, کارپوریٹ برانڈ جو ہے پیرنٹ فوڈز ہے, کارپوریٹ برانڈ اس کا اینگرو ہے, یہ ان لوگوں کا برانڈ تھا اولپرز. جب یہ لانچ کیا گیا تھا فرسٹ ٹائم, آئی گیس بیک ان 2007 اور 6 میں, 2007 آئی گیس یہ لانچ ہوا تھا یا 2008 میں لانچ ہوا تھا. دا پوائنٹ از, اس وقت ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ اینگرو فوڈز کا ایک نیو برانڈ لانچ ہوا ہے جو کہ اولپرز ہے, اور یہ پروڈکٹ کیا ہے, ملک ہے. بعد میں انہوں نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دس برانڈ کریٹ کرنے کے لیے اپنی کیمپین ڈفرنٹ تھوڑی سی سٹارٹ کی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پروڈکٹ کی ویلیوز کیا ہیں. سب سے پہلا کام تو ہوگا آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اگر آپ کا آبجیکٹیو اویئرنیس تھا اور آپ کے ایڈورٹائزمنٹ نے وہ آبجیکٹیو اچیو کیا, تو ہم کہیں گے کہ دیٹ ایڈورٹائزمنٹ واز اے سکسیسفل اینڈ افیکٹو ایڈورٹائزمنٹ. If your advertisement purpose was to create interest or to create desire to go for a purchase and ultimately leading towards purchase, if your advertisement achieves such objective, then we will say that advertisement was effective advertisement. So simple اس کا آنسر یہ ہے کہ ایک effective advertisement وہ ہے جو وہ اچیو کر لیتا ہے جس کے لیے وہ بنایا جائے. سمپل اس کا آنسر سب سے یہی ہے. آپ کا ایڈورٹائزمنٹ سیورل آبجیکٹیوز اچیو کرتا ہے. آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کا آبجیکٹیو مین تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹینشن لے. سب سے پہلی بات, اگر آپ نے ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھا, دیٹ مینز اس نے آپ کی اٹینشن لی ہے. ذرا سوچئے اس ایڈورٹائزمنٹ کا کیا بینیفٹ ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, یا جو آپ ٹی وی پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. آپ آتا ہے, اگر رن ہوتا ہے ٹی وی پہ, آپ چینل سوئچ کر لیتے ہیں. یا اگر آپ نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں تو آپ اس نیوز پیپر کا وہ پیج ٹرن کر دیتے ہیں. تو اس ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے تو ایڈورٹائزمنٹ نے کیا کرنا ہے, اٹینشن لینی ہے. دین اس ایڈورٹائزمنٹ نے اتنا آپ میں انٹرسٹ کریٹ کرنا ہے فار دیٹ لانگ پیریڈ کہ آپ اس میں تھوڑی سی اپنی کوگنیشن یوز کریں, تھوڑا سا سوچیں, انفارمیشن پروسیسنگ کریں, سو دیٹ آپ میں ڈیزائر ہو, آپ کے اندر ڈیزائر پروڈیوس ہو ٹو ڈو واٹ, ٹو ٹیک ایکشن. اور وہ ایکشن کیا ہو سکتا ہے, پرچیز آف دیٹ پروڈکٹ. یوزلی ہم نے تو اپنی چیزیں ہی بیچنی ہے نا, اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے. مارکیٹرز ہم نے کیا کرنا ہے, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیزائر اس میں پروڈیوس ہو فار واٹ, ٹو بائی اوور پروڈکٹ. دین دیٹ ایڈورٹائزمنٹ از واٹ, an effective advertisement. So effective advertisement کیا ہے, if it creates an impression for a product or a brand, اگر وہ impression create کرتا ہے اپنے پروڈکٹ یا برانڈ کے لیے کہ that is a good brand, it will provide you value, it will solve your problems. یہ وہ پرابلم بھی سالو کرے گا جو آپ اب جانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے لیے پرابلمز ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں this is a problem for you. کسٹمر کو شاید نہ پتا ہو لیکن وہ بتا رہے ہیں. If it influences people to respond in some way, again یہ وہ ایکشن کی بات ہو رہی ہے.
اگر وہ کسی طریقے سے آپ کو رسپانس کرنے پہ انفلوئنس کرتا ہے, آپ کو ریڈی کر دیتا ہے, دین دیٹ از این افیکٹو ایڈ. اگر ہم ایک ایڈورٹیزمنٹ رن کرتے ہیں کہ پلیز آپ اسلام آباد ہائی وے پہ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے نہ چلیے, اپنی گاڑی کو ڈرائیو نہ کیجیے 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے. وائی؟ کیونکہ اس سے دوسروں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے اور آپ کی اپنی جانوں کو بھی خطرہ ہے. اگر ان ریسپانس ٹو دیٹ ایڈورٹیزمنٹ ایکسیڈنٹ کا ریشو ڈیکریز ہو جاتا ہے, جو کہ ہم ریسرچ سے فائنڈ آؤٹ کریں گے ایسا ہوا ہے یا نہیں, then that advertisement was effective and it influenced people to respond in some way. That was what? Reducing their speed. اپنی پروٹیکشن کرنا اور لوگوں کی پروٹیکشن کرنا. An effective ad is an ad if it separates the product or brand from competition in the mind of the customer or consumer. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا پروڈکٹ دوسروں سے منفرد نظر آئے. جیسے کہ لوگ سوزوکی کی مہران کو ٹریٹ کرتے ہیں, آپ کی برانڈ ٹویوٹا کرولا کو ویسے ٹریٹ نہ کریں. آپ یہی چاہیں گے. آپ اپنے کمپیٹیٹرز جو کہ ہم سپوز کرتے ہیں آپ سے انفیریئر ہے, آپ سے ویک ہے, آپ سے اسٹرانگ نہیں ہے, وہ جو ویلیو پرووائڈ کرتا ہے آپ سے لیس امپورٹنٹ ہے فار دا کنزیومر, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈفرنس کریٹ کریں گے. آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے کہ ہمارا کمپیٹیٹر ہے, ہم ان سے ڈفرنٹ ہیں ان اے گڈ وے. آپ اپنی پوزیشننگ ڈیولپ کرو گے, آپ ایک امیج اپنے برانڈ کا ڈیولپ کرو گے ریلیٹڈ ٹو واٹ کمپیٹیٹرز پروڈکٹ ان دا مائنڈ آف کسٹمر. آپ ایک کلیئر ڈسٹنکٹیو پوزیشننگ ڈیولپ کرو گے. اور یہ کیسے کرو گے آپ؟ آف کورس ود دا ہیلپ آف پروڈکٹ تو آپ کرو گے, لیکن اس میں بہت رول ہوتا ہے آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کا, کیونکہ یوزلی پروڈکٹ لوگ بائی کرنے سے پہلے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ انفلوئنس کرتی ہے آپ کے ایڈورٹیزمنٹ انہیں. سو ایڈورٹیزمنٹ اگر سیپریٹ کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ کو اور برانڈ کو فرام دا کمپٹیشن ان اے گڈ وے, دین وی ول سے کہ ہمارا پروڈکٹ یا برانڈ پازیٹیولی پوزیشنڈ ہے, اچھی اس کی پوزیشننگ ہوئی ہے, ڈسٹنکٹیو پوزیشننگ ہوئی ہے, فیوریبل ہوئی ہے, اسٹرانگ ہوئی ہے اور یونیک ہوئی ہے, اور اس میں ہمارے ایڈورٹیزمنٹ کا رول ہے. دیٹ ایڈورٹیزمنٹ ول بی کالڈ واٹ؟ اے سکسیسفل ایڈورٹیزمنٹ. سو افیکٹو ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے؟ دیٹ ایڈورٹیزمنٹ جو کہ اپنا آبجیکٹو اچیو کرے, وہ ایڈورٹیزمنٹ جو اپنے گولز کو اچیو کرے, اور اس کے گولز کمپنی اور کسٹمر کے لیے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کسٹمر کے لیے کیا گول ہوگا کہ وہ اس کو پرچیز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, اس کی وہ کنفیوژن کو ریڈیوس کرتا ہے, اس کو وہ ریکوائرڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جو اس کو ہیلپ کرے ڈیسیژن میکنگ میں, اس کو جو پوسٹ پرچیز ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں بھی رول پلے کرتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ کیا ویلیو ہے اس پروڈکٹ کی. اور آف کورس ہمارے لیے کیا ہوگی, ہمارے مارکیٹرز کے لیے, ہمارے بزنس مینز کے لیے, پریکٹیشنرز کے لیے کیا ہوگی اس کی ویلیو, کہ وہ اپنا مارکیٹ شیئر انکریز کرتے ہیں, اپنا پروفٹ انکریز کرتے ہیں اور اپنا آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں ان ریلیٹڈ ٹو دیئر کمپیٹیٹرز, اور اپنی گروتھ کو انکریز کرتے ہیں. ایوولوشن آف ایڈورٹائزنگ. ہم دیکھتے ہیں آج ایڈورٹیزمنٹ سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے, آج ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پہ بھی ہو رہی ہے, لیکن ذرا سوچئے آج سے 20-30 سال پہلے سوشل میڈیا واز ناٹ ایگزسٹنگ. We didn't know what was Facebook. We didn't know then what was Twitter or YouTube or Wikipedia or World of Warcraft or Second Life. ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا تھی. یہ تو ایوولوشن ابھی ہوئی ہے, ریسنٹلی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ایڈورٹیزمنٹ ایگزسٹ کرتی تھی. سو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ایوالو ہو رہی ہے, ڈفرنٹ پارٹیز آ رہی ہیں. آج اگر آپ اسمارٹ فون آن کرتے ہیں تو یو ول سے وائل ڈاؤن لوڈنگ سرٹن ایپلیکیشنز, آپ کو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو ایڈورٹیزمنٹ بھی ڈائریکٹ کریں گے, آپ پہ آپ کو ڈفرنٹ ایڈورٹیزمنٹ بھی اپنی اسکرین پہ دکھائی دیں گی اگر آپ آن لائن گیم وہ پلے کریں. کیا ہے, پہلے نہیں تھا یہ چیز.
لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں ایولیوشن ہے ایڈورٹیزمنٹ کی. سو اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ایج آف پرنٹ، جو کہ ریکارڈڈ اس کا اسٹارٹنگ ایڈورٹیزمنٹ کی ایج آف پرنٹ سے. ایج آف پرنٹ کیا تھا؟ ایٹ دیٹ ٹائم یو ور ایڈورٹائزنگ ان پرنٹ میڈیا، اور یوزلی آپ کے ایڈورٹیزمنٹ انفارمیشن بیسڈ ہوتے تھے. ایموشنل ایڈورٹیزمنٹ، کلرفل ایڈورٹیزمنٹ کا کنسپٹ کم ہی تھا، بالکل نہیں ہوتا تھا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نیوز پیپر کلاسیفائڈ ایڈز، وہ چھوٹے ایڈز ہوتے ہیں جو کہ نیوز پیپر کی بیک سائڈ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. گاڑیوں کے ہوتے ہیں، رینٹ اے کار کے ہوتے ہیں، رینٹ اے ہاؤس کے ہوتے ہیں، ریسٹورینٹس کے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایڈ یوزلی کارز کو سیل کرنے کے ہوتے ہیں، ضرورت رشتہ کے بھی ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے ایڈز ہوتے تھے اس وقت ایج آف پرنٹ میں. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم، جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا اور کنزیومر سوسائٹی ایمرج ہوئی، تو ایڈورٹیزمنٹ تھوڑی سی ایوالو ہوئی. اب ایڈورٹیزمنٹ نے نیو ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کی، اور ان کا ٹارگٹ براڈ آڈینس ہو گیا. ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز آ گئی تھی، اب ایڈورٹیزمنٹ دور دور لوگوں کو ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. دین ماڈرن ایڈورٹائزنگ ایرا سٹارٹ ہوا. یہاں پہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے اپنا رول پلے کرنا سٹارٹ کیا. اس سے پہلے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا کنسپٹ نہیں ہوتا تھا. سیلرز اپنا خود ایڈورٹائزمنٹ بناتے تھے، ایڈورٹائزر. اب ایڈورٹائزنگ ایجنسیز آ گئی جو کہ ڈفرینٹ رولز میں اسپیشلائز کر رہی تھیں، انہوں نے ہیلپ کرنا سٹارٹ کر دیا. آفٹر دیٹ اکاؤنٹیبلٹی ایرا سٹارٹ ہوا، ویئر وی لک ویدر our advertisement is achieving its objective or not. کیا ہمارا ایڈورٹیزمنٹ اپنا آبجیکٹو اچیو بھی کرے یا نہیں؟ اگر ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہم نے گروتھ کرنی ہے ود دا ہیلپ آف دیٹ ایڈورٹیزمنٹ، ویدر وی آر گروئنگ اور ناٹ. ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہم نے اپنا پروڈکٹ کا مارکیٹ شیئر انکریز کرنا ہے، ویدر وی آر ڈوئنگ اور ناٹ. اور ایک اور اکاؤنٹیبلٹی ایرا کا اسپیکٹ ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ آپ کا ایڈورٹیزمنٹ کسی کو نیگیٹولی افیکٹ نہ کرو. اگر آپ کے ملک میں مائنورٹیز ہیں، ڈفرینٹ ریسز ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایڈورٹیزمنٹ ان کو ہرٹ نہ کرو. ریشیل نہیں ہونا چاہیے آپ کا ایڈورٹیزمنٹ. آپ کا ایڈورٹیزمنٹ آپ ہرٹنگ نہیں ہونا چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. آپ بچوں کی طرف نیگیٹو ایڈورٹیزمنٹ ڈائریکٹ نہ کریں. آپ کو سوسائٹی کو دیکھنا ہے کیسی سوسائٹی ہے، ویسا ایڈورٹیزمنٹ آپ نے. اب سیکشل کائنڈ آف ایڈورٹیزمنٹ ہم یو ایس اے میں تو ایکسپٹ کر سکتے ہیں، ہم یو کے میں ایکسپٹ کر سکتے ہیں، یورپ میں ایکسپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ ایڈورٹیزمنٹ ایران یا سعودی عربیہ میں ایکسپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. اگر ایڈورٹائزر ویسا ایڈورٹیزمنٹ ایران یا سعودی عربیہ میں وہ رن کرتا ہے تو وہ کیا انیتھیکل ہوگا. سو اکاؤنٹیبلٹی ایرا میں یہ بھی چیزیں آج کل دیکھی جا رہی ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کرنٹ ایڈورٹائزنگ سین ناؤ، کہ آج ایڈورٹائزنگ سین کیا ہے. ایکسپینڈیڈ ویو. پہلے لوگ لمیٹڈ میڈیا پہ یا میڈیم پہ دیکھتے تھے ایڈورٹیزمنٹ، آج سیورل ٹائپ آف میڈیا یوز ہو رہے ہیں، ایکسپینڈ ہو چکا ہے ود دا ہیلپ آف اسپیشلی ایمرجنس آف انٹرنیٹ. ایڈورٹائزنگ کا بزنس بہت چینج ہو چکا ہے. بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کیسے افیکٹ کر رہا ہے کسٹمر کو ان ٹرمز آف ایڈورٹیزمنٹ. جو برانڈ ایڈورٹائز کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کی طرف کسٹمر کا کیا ریسپانس ہوتا ہے. کینز فیسٹیول ہے ایک بہت بڑا فیسٹیول، فلم فیسٹیول، جس میں بہت کینز ایوارڈ بھی آپ نے سنا ہوگا، جیسے آسکر ایوارڈ ہے، آسکر ایوارڈ اسی طرح کینز ایوارڈ ہے، شارٹ موویز کو دیا جاتا ہے کینز. وہاں پہ بی ایم ڈبلیو نے اپنی شارٹ فلمز پروڈیوس کی، جو کہ ہم ایک دیکھیں گے اینڈ پہ، اس سیشن کے اینڈ پہ. یہ جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے اس کے اینڈ پہ ایک ہم ویڈیو رن کریں گے. وہ ویڈیوز ہائر ایمبوش اس طرح کی نام سے تھی بی ایم ڈبلیو کی. وہ لگتی تو مووی تھی، لیکن لوگ سوچ رہے تھے جو کینز میں تھے کہ ویدر اٹس اے مووی اور این ایڈورٹیزمنٹ. میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا اینڈ پہ، اور آپ سے کوشچن ہوگا کہ آپ اس کو جج کریں اور مجھے بتائیں کہ ایڈورٹیزمنٹ ہے یا ایک مووی ہے. سو تھنگز آر چینجنگ. آج کل کسٹمر کو انوالو کر رہا ہے. جیپ بہت مشہور برانڈ ہے، آپ جانتے ہیں جیپ کو، آپ نے اپنے اراؤنڈ دیکھی بھی ہوں گی جیپ. جیپ نے یو ایس اے میں اپنا یہ کیمپ لگاتے ہیں جہاں پہ بہت سارے پروسپیکٹو آنرز کو، جنہوں نے فیوچر میں جیپ بائی کرتی ہے، آف روڈنگ ایکسپیرینس کراتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں آئیں ذرا یہ اسٹرائک کیجئے، یہ کیمپ ہے،
آپ چلائیے ذرا دیکھیے کیسی ہینڈل ہوتی ہے یہ آف روڈ ایس یو وی اسپورٹ یوٹیلٹی وہیکلز انہیں کہتے ہیں جو 4x4 ہوتی ہے, رف ٹیرینس پہ وہ یوز کرتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے یا نہیں. جی ہاں یہ ایڈورٹیزمنٹ ہی ہے, دو مور پرسنل ہو چکا ہے, مور ڈائریکٹ ہو چکا ہے. اٹ از ان کنفلکٹ ود دا کنونشنل ایڈورٹائزنگ ڈیفینیشن جو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کی تھی, بٹ یہ سارے وہی آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہیں جو ایڈورٹائزنگ اچیو کر رہا ہے. تھنگز آر چینجنگ, تھنگز آر ایوالونگ. یہ یاد رکھیے گا, آج جو کنسپٹ مارکیٹنگ کے میں بھی آج سے 50 سال بعد وہ ایسے نہ ہو, اوبسلیٹ ہو چکے ہوں, نئے کنسپٹس آ چکے ہوں, نئی چیزیں آ چکی ہوں. سو تھنگز آر چینجنگ. اب وہ جیپ کو اس کا بینیفٹ کیا تھا؟ جیپ کو بینیفٹ یہ تھا کہ اس سے بز کریٹ ہوگا. بز, یہ لوگ جو جیپ کے کیمپ میں آئیں گے واپس جا کے اپنے بہت سارے دوستوں, اپنے ریلیٹیوز کو شیئر کریں گے ایکسپیرینس جو انہوں نے کیا جیپ کو ڈرائیو کرنے کا, جو انہیں فیلنگ ہوئی ہے جیپ کو, جو ہینڈلنگ تھی اس کی, جو اس کے اندر فیچرز ہیں, جو اس نے اسموتھ رائڈ کی رف ٹیرینس پہ, جو اس نے ڈیفیکلٹ پاتھ کو بھی اس نے کروز کیا, یہ سارا جا کے وہ بتائیں گے. سو اٹ از اے ٹائپ آف ایڈورٹیزمنٹ. ورڈ آف ماؤتھ ہے سب سے اچھا ایڈورٹیزمنٹ وہ ہے. یہ جو بز کی بات میں کر رہا تھا, یہ جو ابھی جیپ کے کسٹمر جا کے بتائیں گے, ورڈ آف ماؤتھ سب سے زیادہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں میں بھی فیوچر میں ہم اس پہ بات کریں گے. سو ایکسپینڈیڈ ویو, الیکٹرانک میڈیا آر چینجنگ دا میڈیا لینڈسکیپ. ایگزیکٹلی, انٹرنیٹ, ویب سائٹس چینج کر رہی ہیں. نیو میڈیا آر مور پرسنل اینڈ انٹریکٹیو. اب یہ دیکھیے نیو میڈیا زیادہ پرسنل ہو چکا ہے اور انٹریکٹیو بھی. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, یہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی بات کی تھی اس بارے میں. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, ایڈورٹائزنگ is a main component of integrated marketing communication, but we shouldn't forget there are several other components. Personal selling ہے, sales management ہے, sales promotion ہے, اور publicity, public relations جو کہ ہے, یہ سارا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا پارٹ ہے. اور IMC ہم اسے کہتے ہیں, کمیونیکیشن مکس بھی ہم اسے کہتے ہیں. سو اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟ تھیم یہ ہے کہ سارے ٹولز جو کمیونیکیٹ کرنے کے ہیں, کانٹیکٹ کرنے کے کسٹمر کے, ایک سنگل کنسسٹنٹ پرسویسو اور کوہیرنٹ میسج کسٹمر تک پہنچائے. ایسا نہ ہو آپ کے سیلز پیپل کوئی اور میسج پرووائڈ کر رہے ہو, پروڈیوس کر رہے ہو اور کسٹمر کو دے رہے ہو, آپ کے ایڈورٹیزمنٹ کوئی اور میسج کسٹمر کو دے رہے ہو, آپ کی پرسنالٹی جو برانڈ کی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی, وہ کنفیوزنگ ہوگی. سو سارے کمپوننٹس آف کمیونیکیشن کوہیرنٹ ہونے چاہیے. سب اسٹیک ہولڈرز جو کہ کمپنی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان سب کا میسج سنگل ہونا چاہیے, کوہیرنٹ ہونے چاہیے. ان دیٹ وے آپ اپنے ایڈورٹیزمنٹ کا بھی آبجیکٹیو اچیو کرو گے اور باقی جو کمیونیکیشن مکس کے ایلیمنٹس ہیں ان کا بھی آبجیکٹیو اچیو ہوگا. کسٹمر کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ برانڈ کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے, اس کی کیا ویلیوز ہیں, اس کی کیا پرسنالٹی ہے, اس کا برانڈ مانترا کیا ہے. ویسے برانڈ مانترا کا تو کسٹمر کو نہیں پتا ہوتا, یہ کمپنی کے انسائڈ پیپل کے لیے ہوتا ہے, لیکن برانڈ ویلیوز کا پتا ہوتا ہے. اب ذرا اپنے آپ سے پوچھیے نا, کوک کی ویلیوز کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں آئے گا, اگر آپ اس کا مینٹل میپ ڈرا کریں تو مائنڈ میں آئے گا ہیپینس, ریڈ کلر, شیئرنگ, کیئرنگ اینڈ سیورل ادر تھنگس. ہم اور ڈسکس نہیں کرتے, ٹائم شارٹ. سو you should make it clear with the help of your all communication elements. Secondly, coordination of integrated marketing communication tools creates synergy. Synergy means output جو ہے دو ایلیمنٹس کا جب وہ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ ان کے سنگل کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. Their output اگر 2 + 2 = 4 نارملی, لیکن جب آپ سائنرجی اچیو کریں گے تو 2 + 2 = 5 ہوتا ہے. سائنرجی میں آپ کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو جاتا ہے نارمل سے. سو آپ کے کوآرڈینیٹڈ اگر انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہوں گے تو وہ جلدی اور بہت اچھے طریقے سے اپنا آبجیکٹیو اچیو کریں گے. انسٹیڈ آف ورکنگ alone, they should work in
group in coordination. Globalization, you know that آج ایڈورٹیزمنٹ رن ہوتی ہے یو ایس اے میں, برازیل میں, میکسیکو میں, چائنا میں, جرمنی میں, اسپین میں. ویری نیکسٹ ڈے آپ بھی وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ود دا ہیلپ آف یوٹیوب اور ویب سائٹ, سیورل ویب سائٹس پہ بھی وہ ایڈورٹیزمنٹ رن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ویب سائٹس. کس کی ہیلپ سے؟ ایک تو انٹرنیٹ کی ہیلپ سے. انٹرنیٹ نے ہی گلوبلائزیشن کے فنومینا کو پش کیا. سو گلوبلائزیشن. اب یہاں پہ ایک ڈیسیژن آپ کو یہ لینا ہے کہ ہم کیا اسٹینڈرڈائز میسج پروڈیوس کریں یا لوکلائزڈ میسج پروڈیوس کریں. اسٹینڈرڈائز میسج وہ ہوگا جو آل اوور دا ورلڈ یا نیشنز میں جہاں پہ آپ کا پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے وہ سیم ہوگا. لوکلائزڈ یہ ہوگا پاکستان میں ڈفرینٹ میسج, سعودی عربیہ میں ڈفرینٹ, یو کے میں ڈفرینٹ, جرمنی میں ڈفرینٹ, اٹلی میں ڈفرینٹ, یو ایس اے میں ڈفرینٹ. دیٹ از لوکلائزڈ. ہر کنٹری کے کلچر, نارمز, ویلیو اور سیناریو سے ریلیٹڈ میسج کسٹمائزڈ. سو یہ بھی ڈیسیژن آپ ہی کو کرنا ہے. اور whether we should use standardized message or localized, it depends on several factors. کاسٹ آپ کو کتنی آ رہی ہے, آپ اتنی کاسٹ انکر کر سکتے ہیں. ٹائپ آف میسج کیا ہے, کس ٹائپ کا میسج آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کے کسٹمرز کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, وہ پروڈکٹ جو سیل کر رہے ہیں وہ کیا ہے. سو several factors play their role in deciding whether to use global standardized message or localized. Advertisers are moving into global markets and agencies are forming a huge multinational operations. We know that advertiser global markets میں کام کرتے ہیں. آپ کا کوکو کولا ایک گلوبل ایڈورٹائزر ہے. ہر کنٹری میں آلموسٹ یہ پریزنٹ ہے. یہ کمپنی ہر کنٹری میں آپ کو یہ کمپنی کوکو کولا ملے گی ایکسپٹ فار نارتھ کوریا آئی گیس, اور ایک اور شاید کوئی کنٹری ہو. باقی ہر کنٹری میں یہ کوک اویلیبل ہے. تو گلوبل ایڈورٹائزر کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. لیٹس سی بی ایم ڈبلیو ایمبوش فلم. بی ایم ڈبلیو ایمبوش فلم میں کیا تھا, اور کوشچن آپ سے یہ ہوگا, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر اٹ از این ایڈورٹیزمنٹ اور اے فلم. Who are they? I don't know. What is he doing? Listen carefully. This is going to happen very quickly. If you deviate from my instructions, we will open fire. Your passenger is carrying $2 million in stolen, uncut diamonds. True? Go ahead. Ask him. The deal was no questions asked. Now, I will count backwards from 10, and then you will slow your vehicle. Is it true? And we will escort you to the side of the road. Nod your head if you understand me. Please. I'm not getting killed for your merchandise. Listen to me. We're going to give them what they want. 10, You don't go through customs with 2 million diamonds 9, in your suitcase. 8, I swallow them. 7, The diamonds are inside of me. 6, They will cut me wide open. 5, Please, 4, don't stop. 3, If you stop, you might as well kill me yourself. 1. Please. Slow down. No, oh, no. Slow down. Now. Buckle up.
You still alive? Yeah. What are you doing? We'll call it into highway patrol from the next town. More than they would have done for us. Thank you. Tell me, what you said about having swallowed the diamonds, was it true? جی اسٹوڈنٹس، اب ذرا سوچئے چند سیکنڈز کے لیے اور مجھے بتائیے کہ یہ ویڈیو ایڈورٹیزمنٹ ہے یا ایک فلم ہے فار انٹرٹینمنٹ پرپز. میں آپ کو چند سیکنڈ دیتا ہوں سوچنے کے لیے. آف کورس اگر آپ کا آنسر یہ ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، یو آر ویری رائٹ. یہ پوری کیمپین ان کی بی ایم ڈبلیو کی ہائر کے نام سے، یہ ساری کیمپین ایمبوش کے نام سے یا اور بھی ہے، ہاسٹیج بھی ہے ان کی، سر یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بی ایم ڈبلیو جو کار ہے اس کے بہت سارے فیچرز اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں، اس کی فنکشنز اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں، اس کے بینیفٹس اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں. آپ نے کمیونیکیشن دیکھا، آپ نے جی پی ایس دیکھا، آپ نے کار کی ہینڈلنگ دیکھی، اس کی سیفٹی دیکھی، اس کے سیٹ بیلٹ کے وہ جو پیچھے ان کے چیز کر رہے تھے وہ اتنے سیف نہیں تھے، اینڈ پہ انہیں سفر کرنا پڑا، انجریز ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ اس کی ہینڈلنگ کار کی وہ بہت اچھی تھی، اسٹرونگ کار تھی، ویل بلڈ کار تھی، اور دا وے وہ کرز میں ڈرائیو کر رہا تھا، جیسے وہ موومنٹ کر رہا تھا وہ بڑی ایزی تھی، اس کا کنٹرول بڑا اچھا تھا. سو بہت سارے فنکشنز، فیچرز، بینیفٹس، ایٹریبیوٹس کی اس ویڈیو میں بات ہوئی ہے. ایڈورٹیزمنٹ میں تو ہم یہی بات کرتے ہیں، ہم کسٹمر کو ویلیوز بتا رہے ہوتے ہیں، ہم ریزنز دے رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو وائی دے شوڈ بائی آور پروڈکٹ. اور اس ویڈیو میں ہم نے ریزنز ہی تو دیکھی ہیں، ریزنز آف بائنگ بی ایم ڈبلیو. میں بھی ہم فیوچر میں اس طرح کی بی ایم ڈبلیو کی اور فلمز بھی دیکھیں. And with this, our first chapter came to finish. We are done with our first chapter, that was
انٹروڈکشن ٹو ایڈورٹائزنگ, اینڈ یہ ریفرنس ہے جو کہ ہم نے اس میں ٹاپکس کورڈ کیے اس چیپٹر میں, جو کنسیپٹس ہم نے اسٹڈی کیے جس بک میں سے لیے گئے. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس, لیٹس اسٹارٹ our next session, our lecture number 2, which is advertising role in marketing. Before we start our next lecture, lecture 2, let's have a look at what we covered in last lecture. ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کو ڈیفائن کیا, ہم نے اس کے کمپوننٹ ایکسپلین کیے, کی کنسپٹس کی بات کی, اسٹریٹجی, ایگزیکیوشن, میڈیا, آئیڈیا یا کنسپٹ. ہم نے ڈسکس کیا رولز اینڈ فنکشن آف دا ایڈورٹائزنگ ود ان اے سوسائٹی اور بزنس. اس کا مارکیٹنگ رول ہے, اس کا کمیونیکیشن رول ہے, اس کا اکنامک رول ہے, اس کا سوسائٹل رول ہے. ہم نے یہ بات کی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اویئرنیس کریٹ کرتا ہے, پرسویٹ کرتا ہے, ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کی ہیلپ سے, ایکسچینج ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے. both role play, it plays roles with both parties in exchange, customer and company or firm or seller. Then ہم نے کی پلیئرز کی بات کی, ایڈورٹائزر یا کلائنٹ کی بات ہوئی, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی بات ہوئی, آڈینس کی بات ہوئی, میڈیا کی بات ہوئی, سپلائرز اور وینڈرز کی بات ہوئی. ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ دیکھی, برانڈ ایڈورٹائزنگ, کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ, انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ, کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ اینڈ انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ وچ از سملر. اور بھی بہت ساری ٹائپس آف ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہوئی اس میں. دین ہم نے کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ایڈورٹائزنگ دیکھی, جس میں ہم نے بات کیا کہ افیکٹو ایڈورٹائزمنٹ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے جو اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لے. اگر ہمارا آبجیکٹیو ہے اپنا مارکیٹ شیئر انکریز کرنا, تو افیکٹو ایڈورٹائزمنٹ وہ ہے جو مارکیٹ شیئر انکریز کرے. دین ہم نے بات کی جو کہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں جو چینجنگز آ رہی ہیں, ایکسپینڈیڈ ویو کی بات ہوئی, انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, گلوبلائزیشن کی بات ہوئی. یہ ساری اس میں ہم نے ڈسکشن اپنے پریویس سیشن میں یا پریویس لیکچر میں کی. سو نیکسٹ ٹاپک از ایڈورٹائزنگ رول ان مارکیٹنگ. اس چیپٹر کی آؤٹ لائن کیا ہے, کیا ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر میں؟ ہم بات کریں گے مارکیٹنگ ہوتا کیا ہے, ہم بات کریں گے کی پلیئرز اینڈ مارکیٹس کی. We will talk about how agencies work, but before that we will talk about the marketing process, in which we will explain marketing plan ہوتا کیا ہے, marketing process and marketing plan اس میں ڈسکس ہوگا. Then ہم انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی بات کریں گے, and at the end dynamics of modern marketing کی بات ہوگی. Those are the topics which will be discussed in this session. So before we move to our this lecture, advertising role in marketing, let me ask you کہ marketing ہوتا کیا ہے. ہم اپنے اس کورس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں, پرنسپل آف مارکیٹنگ یا انٹروڈکشن ٹو مارکیٹنگ کے موڈیول میں. مارکیٹنگ ہوتا کیا ہے, ایک سمپل ڈیفینیشن جو مارکیٹنگ کی ہے, آپ اپنے 4 P's کو ذرا ریکال کریں, پروڈکٹ, پرائس, پلیس, پروموشن. اب اس کو ہم ان مارکیٹنگ ڈیفینیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ جو بنے گی, دا وے اے پروڈکٹ از ڈیزائن, فرسٹ P, ٹیسٹڈ, پروڈیوسڈ, برانڈیڈ, پیکجڈ. یہ سارے فرسٹ P سے ریلیٹڈ ہے, پروڈکٹ سے. برانڈنگ کا تعلق بہت پروڈکٹ, پرائس, ڈسٹریبیوشن, پروموشن, یہ سب سے ہے برانڈنگ کا تعلق. بٹ ڈیزائننگ, ٹیسٹنگ اینڈ پروڈیوسنگ فرسٹ P سے, پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. دین دا وے پروڈکٹ از پرائسڈ, یہ سیکنڈ P تھا. ڈسٹریبیوٹیڈ, یہ تھرڈ P تھا, پلیس. اینڈ پروموٹیڈ, یہ لاسٹ P تھا, پروموشن. سو چاروں P's ہم نے اس میں کور کر لیے اور ایک ڈیفینیشن ہم نے بنائی. دا وے پروڈکٹ از ڈیزائن, ٹیسٹڈ, پروڈیوسڈ, برانڈیڈ, پیکجڈ, پرائس, ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ پروموٹیڈ. Another definition of marketing is, according to American Marketing Association, AMA جسے ہم کہتے ہیں, an organizational function and a set of processes for creating,
communicating and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Stakeholders कौन है? Every person or party which has a stake in that business और उस process में इनका stake है. Stake या interest है. इसमें अगर कंपनी कोई चीज प्रोड्यूस करती है और सेल करती है तो कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे? कंपनी खुद होगी स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज होंगे स्टेक होल्डर्स, आपके रेगुलेटरी बॉडीज होंगी स्टेक होल्डर्स जो लॉ इंप्लीमेंट करती हैं, लॉ बनाती हैं, आपके सप्लायर्स वेंडर्स स्टेक होल्डर्स होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर्स स्टेक होल्डर्स होंगे, आपकी एजेंसीज स्टेक होल्डर होंगी, आपकी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होगी, आपकी पब्लिक स्टेक होल्डर होगी, इन्वायरमेंट जो है कम्युनिटी भी स्टेक होल्डर होगी, ये सारे तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स. सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या है? सिंपल, आपने कस्टमर को कुछ प्रोवाइड करना है, हम उसे वैल्यू कह देते हैं, और आपने उससे कुछ अर्न भी करना है, हम उसे भी वैल्यू का नाम देते हैं. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने क्या करना है? कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट करना है. वैल्यू की बात हो रही है. नेक्स्ट अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं. इसमें आपने देखना है कि ये ब्रांड जो है ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है. तो जी हाँ, हमने इस एडवर्टीजमेंट में क्या देखा, कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था? ये प्यूमा ब्रांड जो आपका, आपको पता है ये ट्रेनर शूज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. ये प्यूमा जिसका ब्रांड था, ये इसके बड़े भाई का ब्रांड एडिडास था, जर्मन ब्रांड है, आप जानते हैं शायद इसे. तो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है? इसने बात की है आपकी एनवायरनमेंट की सेफ्टी की. इन्होंने क्या बताया? दे टोल्ड अस वी आर यूजिंग दैट बॉक्स फॉर आवर शूज जो कि एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता. इस शूज के बॉक्स को यूज करने से क्या हुआ है? हमने पुराने बॉक्स जो थे पहले यूज करते थे वो हमने नहीं किए, और पुराने बॉक्स को डिस्कार्ड करने से क्या फायदा हुआ? बहुत सारे ट्रीज को कट डाउन नहीं किया गया जो मटेरियल यूज होता था पुराने बॉक्स को. इसका एक और बेनिफिट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन रिड्यूस हुई. तो क्या है? ग्रीनर एनवायरनमेंट, ग्रीनर प्लेनेट की इन्होंने बात की. सो दैट इज द वैल्यू. आप चाहते हैं कि आपका माहौल साफ हो या ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो? ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि साफ सुथरे एनवायरनमेंट में हम जिएं. सो ये हमें पूमा बता रहा है कि हम आपके इस ऑब्जेक्टिव या इस विश को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं. हम वो वाली चीज प्रोड्यूस करें, वो मटेरियल यूज करें अपनी पैकेजिंग के लिए जो कि उसकी प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं हुआ. एनवायरनमेंट जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. और हमने बात किसके इंटरेस्ट की? आपके इंटरेस्ट की बात की, कस्टमर के इंटरेस्ट की बात की. कस्टमर को वैल्यू हम इस तरह प्रोवाइड करें. सो दैट वाज अ
value from their side. Of course بنڈل آف جو ہے یہ ویلیوز ہوتا ہے, اور اس بنڈل میں ایک یہ چیز تھی. آپ بنڈل آف ویلیوز پرچیز کرتے ہیں اپنی کمپنی سے, اس میں ایک یہ تھی, اور ساتھ پروڈکٹ بھی ہے, اچھے ڈیزائن کا پروڈکٹ ہے, وہ بھی انہوں نے آپ کو دیا, اور اچھا برانڈ ہے, گلوبل برانڈ ہے, اور وہ اس کی بھی ایک ویلیو ہے, وہ بھی آپ بائی کر رہے ہیں ساتھ جب آپ پیوما پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں. سو بنڈل آف ویلیوز آپ کو دی, اور آپ سے ویلیو میں ریٹرن میں کیا ویلیو لے رہے ہیں, آپ سے پیسے چارج کر رہے ہیں, آپ کو منی چارج کر رہے ہیں. اور شاید آپ اپنے دوسرے دوستوں, اپنے ریلیٹیوز کو اس کے بارے میں بتائیں, یہ بھی ان کے لیے ویلیو ہوگی. آپ ان کے ایڈورٹائزنگ آپ ان کی کر رہے ہیں ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو. سو ڈیورنگ دس پروسیس, یہ اگر اپنا ریلیشن شپ بھی اچھا بناتے ہیں تو وی ول کال اٹ, آپ سے اچھا لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں, دین وی ول کال اٹ مارکیٹنگ. دے ڈیڈ اے ویری گڈ جاب ان ٹرمز آف مارکیٹنگ. مارکیٹنگ تو ویسے ایک بہت بڑی براڈ ٹرم ہے جس میں بہت ساری کمپوننٹس آ جاتے ہیں, بہت سارے فنکشنز آ جاتے ہیں, لیکن ان سمپل دیٹس واٹ وی سے مارکیٹنگ ہوتا گیا. سو بفور وی موو ٹو اوور نیکسٹ کانسیپٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ کی کنسپٹس ان مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کے کی کنسپٹس کیا ہوتے ہیں؟ دا مارکیٹنگ کنسپٹ. مارکیٹنگ میں ہم بات کیا کرتے ہیں, شروع سے ہم اسی چیز کی بات کر رہے ہیں, سینس اینڈ ریسپونڈ. کسٹمر کی نیڈ کو سینس کرو, پہلے فائنڈ آؤٹ کرو کسٹمر کیا چاہتا ہے, کسٹمر کی کون سی انفلفلڈ نیڈز ہیں, اینڈ ایسا پروڈکٹ بناؤ جو کسٹمر کی نیڈ کو سیٹسفائی کرے, سولوشن پرووائڈ کرے کسٹمر کو. That's what a marketing concept. Marketing should focus first on identifying the needs and wants of the customer. Outside in approach use کرنی ہے, باہر سے دیکھنا ہے کیا نیڈز ہیں, ان آپ نے اس نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پروڈکٹس اور سروسز اور آئیڈیاز جو بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ انہیں پرووائڈ کرنے ہیں, ان کی نیڈز آپ نے سیٹسفائی کرنی ہے. آؤٹ سائڈ ان اپروچ, ان سائڈ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم نے بنایا اور پھر ہم نے دیکھا یہ کسے چاہیے اور کیوں چاہیے, اور پھر اس کو کوشش کی سیل کرنے کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آج بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. یہ اس وقت تو میں بھی چلے جب آپ ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو, یا اس وقت چلتا تھا جب کمپیٹیٹرز بہت تھوڑے ہوتے تھے, ڈفرینسیشن نہیں ہوتی تھی, اسٹینڈرڈ پروڈکٹس بکتی تھی. لیکن ٹوڈے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا کہ پہلے بنایا اور دین دیکھا کہ یار یہ کس کو ہم سیل کریں. اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار یو. سو وی ہیو ٹو سی, وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا نیڈس آف کسٹمر, واٹ آر دا انفلفلڈ گیپس, کون سے ایسے گیپ ہیں جو بھی فل نہیں کیے گئے. ہم نے وہ گیپ فل کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہم نے ڈفرینسیشن کریٹ کرنی ہے. اگر ہم مارکیٹ لیڈر ہیں تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈفرینسیشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ فالوور بھی ہیں, اگر آپ کے پاس ایسی کوئی اچھی چیز ہے, ایسا کوئی ایٹریبیوٹ یا بینیفٹ آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے جو کمپیٹیٹرز کے پاس نہیں ہے, تو تب بھی آپ ڈفرینسیشن کریٹ کرنے کی کوشش کرو گے. سیمسنگ ایپل سے فالوور ہے, کوئک فالوور ہے ایپل کا, لیڈر نہیں ہے ڈیزائن میں اور پروڈکٹ انوویشن میں. ایپل لیڈر ہے آئی فون کے ساتھ, سیمسنگ فالوور ہے, لیکن سیمسنگ فالوور ہونے کے باوجود ڈفرینسیشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے وائی اٹ از اے بیٹر پروڈکٹ فار یو. اور ایپل تو کبھی بھی پیرٹی نہیں کریٹ کرتا سیمسنگ کے ساتھ, اور وہ یہی بتاتا ہے کہ ہم بیٹر ہیں. لیڈر تو ہمیشہ یہی بتاتا ہے نا بیٹر ہے. اگر آپ کلاس کے سب سے لائک, سب سے کیپیبل, سب سے انٹیلیجنٹ پرسن ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ دوسروں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کریں گے. آئی ایم ناٹ اے گائے لائک ریسٹ آف مائی کلاس فیلوز, آئی ایم اے ڈفرنٹ گائے, مور انٹیلیجنٹ, مور ایکسپٹیبل بائی سوسائٹی, مور کیپیبل, ایٹسٹرا. سو لیڈر ہمیشہ ڈفرینسیشن کریٹ کرے گا. سو marketing concept, to compete effectively, marketers must focus on the customer's problem and try to develop products to solve them. Exactly. اس میں آپ کا ایڈورٹائزنگ بہت رول پلے کرتا ہے.
یہ کسٹمر کو ان پرابلمس کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو کسٹمر نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ پرابلمز ہماری ہیں یا نہیں. اور آپ کے پروڈکٹ کی ویلیو کریٹ کرنے میں اس کا بہت رول ہوتا ہے. یہ بتاتا ہے کسٹمر کو کہ دس سرٹن پروڈکٹ اور برانڈ از دا بیسٹ سولوشن فار یور پرابلم, اور اسی طرح تو آپ کا برانڈ بکتا ہے, پھر سیل آؤٹ ہوتا ہے. دین ایکسچینج کانسیپٹ, آپ نے دیکھا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ایکسچینج کیا ہوتا ہے. دا ایکٹ آف ٹریڈنگ اے ڈیزائرڈ پروڈکٹ اور سروس ٹو ریسیو سم تھنگ آف ویلو ان ریٹرن. سیلر ہوتا ہے اور بائر ہوتا ہے. سیلر بائر کو پروڈکٹ پرووائڈ کرتا ہے, بائر سیلر کو منی یا کوئی بھی چیز ان ریٹرن پرووائڈ کرتا ہے. اس کو ہم ایکسچینج کہتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اس سے منی از ایکسچینج فار گڈ. سو مارکیٹنگ ہمیں اس میں بہت ہیلپ کرتی ہے ایکسچینج کریٹ کرنے میں. اویئرنیس آف پروڈکٹ اور ویلیوز کون دیتا ہے؟ ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ کس کا پارٹ ہے؟ پروموشن کا. پروموشن کون سا پی ہے؟ 4th پی ہے. 4 پیز کس کا پارٹ ہے؟ یہ مارکیٹنگ کا پارٹ ہے. سو آپ کے ایڈورٹائزمنٹ ایکسچینج کو پاسبل بناتا ہے. One of the most important things, branding. The act of creating an identification for your product, making it a brand. اس کو ایک امیج, پازیٹیو امیج اچیو کرنے میں ہیلپ کرنے والا کانسیپٹ, ڈفرینسیشن کریٹ کرنے والا کانسیپٹ, پوزیشننگ کریٹ کرنے والا کانسیپٹ, برانڈنگ. اس کی آئیڈینٹی کریٹ کرنے والا, اس کی پرسنالٹی کریٹ کرنے والا کانسیپٹ, برانڈنگ. سو ہیئر دا پروسیس آف کریٹنگ اے ڈسٹنکٹیو اینڈ اسپیشل میننگ فار اے پروڈکٹ ود دا ہیلپ آف برانڈنگ وی ڈو دیٹ. سگریٹ ہوتا ہے, لیکن مارلبورو از اے اسپیشل سگریٹ. ود دا ہیلپ آف برانڈنگ انہوں نے کیا. مارلبورو کے لیے جو کریکٹر یوز ہوتا ہے کاؤ بوائے, آپ نے دیکھا ہوگا شاید اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں. کیا یہ سگریٹ فیمیل مارکیٹ کے لیے, فیمیل کسٹمر کے لیے؟ آف کورس ناٹ. جیسے کہ فیئر اینڈ لولی کریم, فیس کریم میل کے لیے نہیں ہے, اسی طرح مارلبورو سگریٹ فیمیل کے لیے نہیں ہے. کیسے آپ کو پتا چلا؟ ود دا ہیلپ آف ایڈورٹائزمنٹ اینڈ برانڈنگ. ایسے کریکٹرز وہ یوز کرتے ہیں اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں جو اس کو سرٹن پرسنالٹی دیتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کو. تو وہ پروڈکٹ وہی بائی کرے گا جو پروڈکٹ کی پرسنالٹی سے میچ کرتا ہے کسٹمر. مارلبورو کی پرسنالٹی کاؤ بوائے, میسکولین, انڈیپینڈنٹ, فریڈم لور, ایڈونچرس, آؤٹ گوئنگ, رگڈ, جینز اس نے پہنی ہوتی ہے. سو جیسی اس کاؤ بوائے کی پرسنالٹی ہے ویسا کسٹمر بائی کرے گا. وہ لوگ جو اپنا سیلف امیج اس کے اکارڈنگ بنانا چاہتے ہیں, جو کاؤ بوائے کریکٹر ہے, وہ یہ بائی کریں گے برانڈ. فیئر اینڈ ہینڈسم ایک کریم ہے, فیشل کریم. برانڈ ایمبیسیڈر اس کا شاہ رخ خان ہے. آپ جانتے ہیں مووی سٹار ہے بہت بڑا. شاہ رخ خان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے. کو برانڈنگ کی ہیلپ سے, انڈورسمنٹ کی ہیلپ سے وہ برانڈنگ وہ پرسنالٹی فیئر اینڈ ہینڈسم بھی لے رہا ہے شاہ رخ خان سے. اور وہ کسٹمر جو اپنے آپ کو شاہ رخ خان کی طرح دیکھنا چاہتا ہے یا سوسائٹی کو دکھانا چاہتا ہے, وہ پروڈکٹ وہ بائی کرے گا. کس کی ہیلپ سے؟ برانڈنگ کی ہیلپ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو برانڈنگ آپ کا برانڈ امیج کریٹ کرتا ہے. برانڈ امیج کیا ہوتا ہے؟ برانڈ امیج جو آپ کے پروڈکٹ کی یا برانڈ کی سرٹن کریکٹرسٹکس, سرٹن امیجز کریٹ ہوتی ہیں کسٹمر کے مائنڈ میں ایک انٹریکشن میں, فرسٹ انٹریکشن میں, وہ برانڈ امیج ہوتا ہے. اب یا تو وہ خود یوز کریں گے پروڈکٹ, یا آپ اس کے ریٹیل آؤٹ لیٹ میں جائیں گے, یا اس کا ایڈ دیکھیں گے, تب یہ برانڈ امیج کریٹ ہوتا ہے. یا پروڈکٹ دیکھیں گے, برانڈ سمبلز, پروڈکٹ, برانڈ کی پرسنالٹی, آپ کا اس کو یوز کرنا, آپ کے
کسی فرینڈ کا یوز کرنا اور آپ کو ریفر کرنا، یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں برانڈ امیج کو. اور برانڈ امیج کیا ہوتا ہے؟ دا امیج آف دا پروڈکٹ اور برانڈ ان فرسٹ انٹریکشن، ان اے سنگل انٹریکشن جو بنتا ہے، اور کنٹینیوس انٹریکشن کے بعد اگر وہ برانڈ امیج پازیٹیو رہا اس کنٹینیوس انٹریکشن میں، تو وہ امیج ریپوٹیشن میں کنورٹ ہوتا ہے، وہ برانڈ ریپوٹیشن بن جاتا ہے. یہ سارا کس کی ہیلپ سے ہوتا ہے؟ اس میں ایڈورٹائزنگ کا بہت بڑا رول ہے. کنٹینیوسلی ایک اچھی ایڈورٹائزمنٹ دینے سے امیج لیڈز ٹو پازیٹیو برانڈ ریپوٹیشن. سو یہ سارا برانڈنگ آپ کی ایڈورٹائزنگ کی ہیلپ سے. ایڈورٹائزنگ برانڈ ایکویٹی کو بہت افیکٹ کرتا ہے. برانڈ ایکویٹی کیا ہے؟ جو آپ کے ذہن میں ڈفرینشیل افیکٹ ہوتا ہے ریگارڈنگ سرٹن برانڈ، وی کال اٹ برانڈ ایکویٹی. اب مجھے یہ بتائیے، آپ مرسیڈیز بینز بائی کرنا چاہتے ہیں یا چائنیز کار کوئی جیلی ان کا برانڈ ہے وہ بائی کرنا چاہیں گے؟ یا ہم اس کو اس طرح لے لیتے ہیں، آپ 125 ہونڈا کا بائی کرنا چاہو گے یا 125 ہیرو کا بائی کرنا چاہو گے؟ آف کورس میرا آنسر تو یہ ہوگا کہ میں 125 ہونڈا کا بائی کروں گا. کیوں؟ ہونڈا ایک بہت اچھا برانڈ ہے. اب وہ برانڈ اچھا کیسے بنا؟ اس کی برانڈ ایکویٹی بہت زیادہ ہے. برانڈ ایکویٹی کے بارے میں ہم دوسرے آنے والے سیشنز میں ان ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن یہاں پہ میں منشن یہ کرتا جاؤں کہ برانڈ ایکویٹی برانڈ نالج سے افیکٹ ہوتی ہے. آپ جتنا برانڈ نالج ہوگا اتنی آپ کی ہائی برانڈ ایکویٹی ہوگی. سو برانڈ نالج کس سے کریٹ ہوتا ہے؟ ایڈورٹائزنگ کی ہیلپ سے. ایڈورٹائزنگ برانڈ نالج کو کریٹ کرتی ہے. سو مارکیٹنگ کے ان کنسپٹس میں ایڈورٹائزنگ کا بہت رول ہے. ایڈڈ ویلیو. A marketing or advertising activity makes a product more valuable, useful or appealing. Exactly. کیسے؟ آپ اس کو سرٹن امیج دے دیتے ہیں. آپ کی ایڈورٹائزنگ اس کو سرٹن ویلیو دیتی ہے. آپ اس کو ایک عام پروڈکٹ سے ایک برانڈ بنا دیتے ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیں، کوکو کولا کی ہم بات کرتے ہیں، بہت سب سے بڑا برانڈ ہے. انٹرا برانڈ کی رینکنگ 2012 میں بھی یہ لیڈنگ تھا. کوک اس لیے میں ایگزامپل بہت زیادہ دیتا ہوں، مجھے خود بھی بہت اچھا لگتا ہے. اگر آپ کوک کو دیکھیں، کوک سیل کیا کرتا ہے؟ سوڈا ہی تو ہے، براؤن کلر کا ڈارک براؤن سوڈا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن ود دا ہیلپ آف ایڈورٹائزنگ برانڈنگ انہوں نے اس سوڈے کو ایک ورلڈ لیڈنگ برانڈ بنا دیا. اب وہ صرف سوڈا نہیں ہے. آپ یہ سوچ کے کبھی بھی کوک نہیں بائی کرتے کہ میں سوڈا بائی کر رہا ہوں، میں ایک کاربونیٹڈ ڈرنک بائی کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں بہت ساری امیجریز آتی ہیں، امیجز آتی ہیں. ریڈ کلر، ہیپینس، کیئرنگ فار ادرس، فرینڈشپ، لو. سو یہ ساری امیجریز، یہ ویلیوز ہیں جو وہ پروڈکٹ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں. آپ جب وہ کوکو کولا بائی کرتے ہیں تو ساتھ یہ چیزیں بھی بائی کرتے ہیں. آپ صرف مرسیڈیز جب بائی کرتے ہیں یا BMW 7 سیریز کی بائی کرتے ہیں، مرسیڈیز کی ایس کلاس بائی کرتے ہیں، تو کیا آپ ایک کار بائی کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، پروڈکٹ تو کار ہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ آپ وہ لائف سٹائل بھی بائی کر رہے ہیں جو وہ کار آپ کو دے رہی ہے. آپ وہ اسٹیٹس سمبل بھی بائی کر رہے ہیں، آپ وہ لگژری بھی بائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے وہ شو آف کرنے کے لیے وہ چیز بائی کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ایک پراپر کلاس کا سمبل بائی کر رہے ہیں، آپ یہ سائن بائی کر رہے ہیں کہ یو آر اے رچ پرسن، یو آر اے سکسیسفل پرسن. آپ ایک ڈفرینسیشن بائی کر رہے ہیں. آپ صرف کار نہیں بائی کر رہے، آپ ایک اسٹیٹس سمبل بائی کر رہے ہیں. یہ ایڈڈ ویلیو ہے. کیسے کریٹ ہوئی؟ اس میں ایڈورٹائزنگ اور برانڈنگ بہت رول ہے. ایڈورٹائزنگ کا اس میں بہت رول ہے. سو آپ کی ایڈورٹائزنگ ایڈ کرتی ہے ویلیو. ذرا آپ خود سوچیں، ہم مارکیٹرز پیکیجنگ کو بھی ایڈورٹائزنگ کا پارٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. آپ کا پیکج بھی ایک ایڈورٹائزنگ کا ٹول ہے. اب خود ایک وائٹ کلر کے پولیتھین بیگ میں آپ کو ایک پروڈکٹ میں ڈال کے گفٹ کروں، یا ایک بہت اچھی پیکیجنگ بلیک کلر کی سوفسٹیکیٹڈ پیکیجنگ ہے
اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے وہ پروڈکٹ پڑا ہوا ہے, وہ میں آپ کو گفٹ کروں, دونوں میں سے ویلیوبل کون سا ہوگا؟ آف کورس وہ جس کی اچھی پیکجنگ ہوگی وہ زیادہ ویلیوبل ہوگا, وہ اس نے زیادہ ویلیو آپ کو پرووائڈ کی. وہ ایک تو برانڈنگ کا فنکشن ہے, برانڈنگ کی ہیلپ سے آپ نے کیا, دوسرا اس میں پیکجنگ کا فنکشن ہے, اور پیکجنگ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی ایڈورٹائزنگ کا ایک ٹول ہے, اس کے ہیلپ سے آپ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. اسٹور میں آپ ذرا خود دیکھیں, آپ کا پیکجنگ برانڈنگ اور ایڈورٹائزنگ کا ٹول ہوتا ہے. اسٹور میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ریٹیل آؤٹ لیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو سب سے ڈفرینٹ دکھانا ہے تاکہ کسٹمر کی پرسپشنز جو ہیں, سینسز جو ہیں, اس کو پرسیو کریں اور وہ اس کو بائی کریں. ایریل کی یوزلی یہاں پہ پیکجنگ گرین کلر کی ہوتی ہے, ایریل ڈٹرجنٹ کی, بلو بھی یوز کرتا ہوگا, گرین یوزلی ہم دیکھتے ہیں. اگر سارے ہی ڈٹرجنٹ گرین پیکجنگ یوز کرنا شروع کر دیں, کسٹمر کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی کہ ایریل کو بائی کریں. وہ موسٹ کنوینئنٹ جو پروڈکٹ اس کو لگے گا, سامنے جو پڑا ہوا ہے, جو قریب ہے شیلف میں, اس کے رینج میں, وہ اس کو اٹھا کے بائی کر لے گا, اور یوزلی کنفیوژن میں وہ دیکھے گا بھی نہیں برانڈ نیم کون سا ہے. ایسا ہوتا ہے. اسی لیے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں, امیٹیٹ کرتے ہیں لیڈنگ برانڈز کو. لیکن لیڈنگ برانڈز نے کیا کرنا ہے, اپنی پیکجنگ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے, کیونکہ دیٹ از آلسو این ایڈورٹائزنگ ٹول, اور یہ ویلیو ایڈ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کو. جتنی اچھی پیکجنگ اتنی زیادہ ویلیو. سو ویلیو کریٹ تو بہت سارے ڈفرنٹ طریقوں سے, اچھی سروس اس کی ہیلپ سے ویلیو, اچھی ایڈورٹیزمنٹ کی ہیلپ سے ویلیو, اچھی پروڈکٹ کی ہیلپ سے ویلیو, آفٹر سیل سروسز کی ہیلپ سے ویلیو. جو ہم نے پروڈکٹ لیولز ہم نے کسی ٹائم پہ پڑھے تھے مارکیٹنگ کے انٹروڈکٹری کورس میں, کور پروڈکٹ ہوتا ہے, ایکچوئل پروڈکٹ ہوتا ہے, ایگمنٹڈ پروڈکٹ ہوتا ہے. تو آپ ایگمنٹڈ اور ایکچوئل پروڈکٹ کے لیول پہ بھی کور ویلیوز ہی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہو. کی پلیئرز اینڈ مارکیٹس, اس میں ہم ڈفرینٹ پلیئرز کی بات کریں گے, ڈفرینٹ ٹائپس آف پارٹیز کی بات کریں گے جو کہ ہمارا پروڈکٹ سیل کرنے میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں یا جو پروڈیوس کرتی ہیں. یعنی کہ کسٹمر کے ہینڈ تک پروڈکٹ پہنچانے میں ایوری پارٹی وچ پلیز رول, اٹس رول ول بی ڈسکسڈ ہیئر ناؤ. اس میں مارکیٹرز, سپلائرز یا وینڈرز ہوتے ہیں, اور ڈسٹریبیوٹرز یا ریٹیلرز بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. سو فرسٹ آف آل وی ول ٹاک اباؤٹ مارکیٹرز. مارکیٹر دے آر دا organizations or company or manufacturer producing the product and offering it for sale. جو ایڈورٹائزر تھا, کی پلیئر ان ایڈورٹائزنگ بزنس میں, ہم اسے مارکیٹر بھی کہتے ہیں. یہ وہ پروڈیوس کرتے ہیں پروڈکٹس اور سیل کرتے ہیں. ایجنسی کی لینگویج میں کیا کہتے ہیں, اگر آپ ایجنسی میں کام کریں تو آپ مارکیٹرز کو کیا کہیں گے, کلائنٹ. فرام ایجنسی پوائنٹ آف ویو دے آر کالڈ کلائنٹ. اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں, لیکن کلائنٹ از a very famous term used for them. Suppliers and vendors. Suppliers and vendors وہ ہوتے ہیں جو ہمیں را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں جس کی ہیلپ سے ہم فنشڈ گڈ پروڈیوس کرتے ہیں اور کسٹمر کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. Those are suppliers اور vendors. ویری امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر سپلائر ذرا سوچئے اپنا را مٹیریل آپ کو سیل کرنا بند کر دیں تو کیا ہوگا. ذرا سوچیے اگر سپلائر اپنی پروڈکٹ کی پرائس انکریز کر دیں کیا ہوگا, آپ کی پروڈکٹ کی پرائس بھی انکریز ہو جائے گی. سپلائرز بہت انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کو, آپ کی کمپنی کو. تو آپ کو ان کے ساتھ پارٹنرشپ جیسا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے, ان کو ٹریٹ اچھا کرنا ہے. اس میں سپلائی چین کا بھی کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ اور بہت فیمس ہے, جو ہم پریویس کلاسز میں انٹروڈکشن ٹو مارکیٹنگ میں آپ نے پڑھا ہوگا اپنے اس موڈیول میں. We deals with these suppliers. Supply chain. Basic concept کیا ہے, ہر لیول پہ سپلائی کے ویلیو کریٹ کیا جائے کہ اوور آل پروڈکٹ کی ویلیو انکریز ہو, اور مینجنگ دس سپلائرز از آلسو پارٹ آف سپلائی چین. Suppliers and vendors, those companies that manufacture and materials and ingredients used in producing the product. اچھا, اس میں ایک بہت مزے کا کنسپٹ ہے انگریڈینٹ برانڈنگ کے نام سے. انگریڈینٹ برانڈنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سپلائر کا جو وہ مٹیریل ہے, جو وہ پروڈکٹ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کو اپنے برانڈ کی پرسنالٹی یا برانڈ امیج اچھا کریٹ کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. آپ دو برانڈز کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں آپس میں. یہ کو برانڈنگ ہی کا آگے کنسپٹ ہے جس میں دو برانڈز اکٹھے
دکھائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ انگریڈینٹ برانڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سپلائر کا جو انگریڈینٹ ہے, جو را مٹیریل جو آپ یوز کر رہے ہیں, اس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ آپ کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ را مٹیریل اپنے اس پروڈکٹ میں یوز کر رہے ہیں, یا وہ پروڈکٹ جو ہمارے سپلائر نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے پروڈکٹ میں یوز ہو رہا ہے. آپ اگر لیپ ٹاپ لیں تو آپ دیکھیں گے اس پہ کہ ونڈوز کا لوگو یا مونوگرام لگا ہوتا ہے, ونڈوز کا لوگو ہوگا, انٹل کے پروسیسر کا بھی لوگو ہوگا, سم ٹائمز انویڈیا کا بھی لوگو وہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کون سی ہیں, یہ اس لیپ ٹاپ میں ایز اے انگریڈینٹ یوز ہوئی ہیں. اب لیپ ٹاپ فار ایگزامپل ایچ پی کا ہے, ہیولیٹ پیکارڈ کا, وہ اپنے ساتھ وہ کیوں دوسرے برانڈز مینشن کر رہا ہے؟ وہ اس لیے مینشن کر رہا ہے کہ یہ جو دوسرے برانڈ ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے, انٹل کی بڑی ویلیو ہے, مائکروسافٹ کی ونڈوز کی بڑی ویلیو ہے. اب ونڈوز 8 کے لیپ ٹاپ جو ہیں وہ مہنگے ہیں جس میں ونڈوز 8 انسٹال ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیوں مینشن کرتے ہیں؟ وہ کسٹمر کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹ میں یہ ویلیوبل انگریڈینٹس شامل ہے. وہ انگریڈینٹ جس کی اپنی ویلیو بہت زیادہ ہو, اکویٹی بہت زیادہ ہو, وہ خود اٹ سیلف ایک بہت اچھا برانڈ ہونا چاہیے, ایک بہت اچھا انگریڈینٹ ہونا چاہیے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ انگریڈینٹ برانڈنگ. اگر آپ کوئی رائس سیل کر رہے ہو, فرائیڈ رائس, اور آپ کہیں کہ ہمارے رائس میں سالٹ ہے, پیپر ہے, تو یہ تو عام پروڈکٹس ہیں, یہ تو ہر کسی کی ہوتی ہیں, ان کی تو کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے, اس کو ہم انگریڈینٹ برانڈنگ نہیں کہیں گے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں آپ جو پانی پیو گے وہ نیسلے کا ہے, دیٹ از واٹ, یا ہماری کوکنگ میں جو پانی یوز ہوا ہے وہ نیسلے کا ہے, ہم نے جتنا بھی کوکنگ کی ہے یہ نارمل واٹر نہیں ہے, یہ نیسلے کا پیور لائف منرل واٹر ہے, ہم آپ کی سیفٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وہ جو انگریڈینٹ تھا نیسلے پیور لائف, وہ ایک فیمس برانڈ ہے جو کہ ایز این انگریڈینٹ یوز ہے, یہ انگریڈینٹ برانڈنگ ہے. سو آپ کے سپلائر کا جو انگریڈینٹ ہے, جو را مٹیریل ہے, یا را مٹیریل ہم اسے کہہ رہے ہیں, یا وہ پروڈکٹ جو آپ کی فنش گڈ کے لیے یوز ہو رہا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور وہ آپ کی برانڈنگ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے, وہ آپ ایڈورٹائزمنٹ میں آپ یوز کرتے ہیں. ڈسٹریبیوٹر ریٹیلرز یہ بھی ایک اندر پارٹی ہے. یہ کون سی کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ سے فنش گڈ لیتی ہیں اور کسٹمر تک پہنچاتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ریٹیلرز ہوتے ہیں, ہول سیلرز ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں, جو پارٹیز ہیں جو کمپنیز سے پروڈکٹ بائی کرتی ہیں اور آپ کو کسٹمر کو سیل کرتی ہیں. یہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ سم ٹائم ڈسٹریبیوٹرز ہول سیلرز کرتے ہیں, لیکن یہ ایڈورٹیزمنٹ انفارمیشنل بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایموشنل ٹچ نہیں ہوتا کوئی. ریٹیلرز بھی کرتے ہیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ, وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے ان کی ہول سیلرز کی ایڈورٹیزمنٹ سے. سو ایڈورٹائزنگ ان کے لیے بھی رول پلے کر رہا ہے. سم ٹائمز آپ ایڈورٹائزر یا کمپنی ہیلپ کرتی ہیں ریٹیلرز یا ہول سیلرز کو ایڈورٹائزمنٹ میں, اس کو ہم کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں. آپ انہیں سم ٹائمز کچھ فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں, آپ کچھ منی انہیں پرووائڈ کریں گے جس سے وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اور آپ کا بھی برانڈ مینشن ہوگا, کوآپریٹو ایڈورٹائزمنٹ. Now let's talk about types of markets. Market ہوتا کیا ہے؟ Market is a physical place where the exchange between buyers and seller takes place. For example, جناح سپر مارکیٹ اسلام آباد میں ایک مارکیٹ ہے, سپر مارکیٹ اسلام آباد میں وہ بھی مارکیٹ ہے, بلو ایریا اسلام آباد میں وہ بھی مارکیٹ ہے, راجہ بازار راولپنڈی میں مارکیٹ ہے, صدر راولپنڈی میں مارکیٹ ہے, کمرشل سینٹر یا کمرشل مارکیٹ بھی ہم اسے کہتے ہیں, وہ بھی مارکیٹ ہے. اب یہ فزیکل پلیسز ہیں ساری جہاں پہ ایکسچینج ہوتا ہے پروڈکٹ اور سروسز کا. لیکن ٹوڈے ہم مارکیٹ ایک پارٹیکولر ٹائپ آف بائر کو بھی کہتے ہیں. ینگ مارکیٹ, فیمیل مارکیٹ, ایشین مارکیٹ, ہسپینک مارکیٹ, پنجابی مارکیٹ, یہ ساری بائرز ہیں, ٹائپس آف بائرز, ان کو بھی ہم مارکیٹ کہتے ہیں. مارکیٹ شیئر ایک بہت انپورٹنٹ کنسپٹ ہے, ہم بہت یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دا پرسنٹیج آف دا ٹوٹل مارکیٹ ان دا پروڈکٹ کیٹیگری دیٹ بائز اے پرٹیکولر برانڈ. اگر 100 کسٹمر ہیں
اسمارٹ فون کے, اور 100 میں سے 60 کسٹمر نوکیا لومیا بائی کرتے ہیں, کوئی بھی اس کا لومیا کا ورژن, تو مارکیٹ شیئر نوکیا لومیا کا 60% ہے. ٹوٹل نمبر آف کسٹمر 100 ہے, ٹوٹل مارکیٹ کیا ہے 100 ہے اس پروڈکٹ کیٹیگری میں, اسمارٹ فون کی کیٹیگری میں. ڈفرنٹ ٹائپس آف مارکیٹس ہوتی ہیں. کنزیومر مارکیٹس جو یوزلی بائی کرتے ہیں پروڈکٹ یا سروسز اپنی کنزمپشن کے لیے, یہ کچھ بھی بائی کرتے ہیں, خود یوز کرتے ہیں. زیادہ تر ایف ایم سی جیز پروڈکٹس انہیں ہی ٹارگٹ کرتی ہیں, پی اینڈ جی, یونیلیور, کولگیٹ پومولم, صوفی بناسپتی والے لوگ, حبیب آئل ملز والے, یہ سارے انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں ایف ایم سی جی پروڈکٹ والے, کیونکہ یہ کسٹمرز اپنی ہی کنزمپشن کے لیے پروڈکٹ بائی کر رہے ہوتے ہیں. یوزلی بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ ان کو, اور بڑی فرم جو دنیا میں ایڈورٹائز کر رہی ہیں وہ بھی ایف ایم سی جی فرمز ہیں, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس, انہیں ہم سی پی جی بھی کہتے ہیں, کنزیومر پیکجڈ گڈس بھی کہتے ہیں. یہ وہ فرمز ہیں. یونیلیور اور پروکٹر اینڈ گیمبل سب سے زیادہ یہ پیسہ اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں ایڈورٹائزنگ پہ. پھر ٹویوٹا بھی شامل ہے لیکن وہ سی پی جی فرم نہیں ہے. لوریل, نیویا, فورڈ, یہ ساری بہت بڑی اسپینڈنگ فرمز ہیں ایڈورٹائزنگ کے لیے. دین بزنس ٹو بزنس مارکیٹس ہوتی ہیں. بزنس ٹو بزنس مارکیٹس ان کسٹمر پہ کنسسٹڈ ہوتی ہے جو پروڈکٹ فردر کسی پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے بائی کرتے ہیں یا بزنس کو رن کرنے کے لیے بائی کرتے ہیں. انہوں نے یوٹیلٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے فائنل کسٹمر کے لیے. فار ایگزامپل, اگر کوئی آفس والا پرنٹر بائی کرتا ہے, کوئی آفس پرنٹر بائی کرتا ہے, تو وہ ایک بی ٹو بی مارکیٹ ہے, وہ اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے بائی کر رہا ہے. لیکن اگر ایک کسٹمر بائی کرتا ہے تو وہ کنزیومر مارکیٹ کا ہے پرسن, ہی از پارٹ آف کنزیومر مارکیٹ. اب بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ بی ٹو بی بھی ہوتی ہیں, ایک بزنس سے دوسرے بزنس کو ڈائریکٹ کی جاتی ہیں, لیکن زیادہ تر ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کنزیومر مارکیٹ سے ریلیٹڈ دیکھتے ہو. روزانہ ہم کنزیومر مارکیٹ سے ریلیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں. کوک کی آ رہی ہے, پیپسی کی آ رہی ہے, ٹائیگر بسکٹ کی آ رہی ہے, ٹپال ٹی کی آ رہی ہے, حبیب آئل کی آ رہی ہے, ڈالڈا کوکنگ آئل کی آ رہی ہے, کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ کی آ رہی ہے, ہیڈ اینڈ شولڈر کی آ رہی ہے, کلیئر کی آ رہی ہے, سرف ایکسل کی آ رہی ہے, اور ایریل کی آ رہی ہے. یہ ساری کنزیومر مارکیٹ سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں. ٹی وی پہ ہم یوزلی یہ دیکھتے ہیں. بی ٹو بی مارکیٹس یہ یوزلی ڈائریکٹ میل کے تھرو بھی کر دیتے ہیں, اور انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہو جاتا ہے. سو اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنل مارکیٹس بھی ہوتی ہیں. انسٹیٹیوشنل مارکیٹس ان انسٹیٹیوٹس پہ کنسیڈر ہوتی ہے جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. یونیورسٹیز, ہاسپٹلس, انسٹیٹیوٹس ہیں. ہاسپٹلس کو بہت ساری مشینری ریکوائرڈ ہے, وہ باہر سے بائی کرتے ہیں, بزنس ڈفرینٹ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. سملر ٹو بی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک بزنس ٹائپ ہی ہے. یونیورسٹیز پرنٹرز بائی کرتی ہیں, ملٹی میڈیا پروجیکٹرز بائی کرتی ہیں, کمپیوٹرز بائی کرتی ہیں, ٹیبل چیئرز بائی کرتی ہیں فردر سرو کرنے کے لیے کسٹمر کو. یہ بھی سملر ٹو بی ایڈورٹائزنگ وہاں پہ یوز ہوتی ہے. دین چینل مارکیٹنگ, چینل مارکیٹس. چینل مارکیٹنگ, چینل یہ ورڈ آپ کے ریسیلرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اٹ مینز ریسیلرز. ریسیلرز آپ کے ریٹیلرز, ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں. آپ کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ کی ہیلپ سے انہیں ایڈورٹائز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یوزلی. سو ٹائپس آف مارکیٹس جو ہم نے 4 دیکھی: کنزیومر مارکیٹس, بزنس ٹو بزنس مارکیٹ, انسٹیٹیوشنل مارکیٹس اینڈ چینل مارکیٹس. Now let's talk about marketing process. This is important, like very important in a way that it constitutes the basis of marketing business. This is marketing plan which we are going to discuss now. So it starts from conducting research and developing a situation analysis. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے, ریسرچ کرنی ہے. ریسرچ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سچویشن انالیسس کرنا ہے. ریسرچ آپ کو پتا ہے کیسے آپ کر سکتے ہیں. پرائمری ریسرچ ہوتی ہے, سیکنڈری ریسرچ ہوتی ہے. پرائمری ریسرچ میں آپ فرسٹ ہینڈ ریسرچ کرتے ہو, آپ ڈیٹا فار سم اسپیسیفک پرابلم گیدر کرتے ہو جو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا.
سیکنڈری ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا کلیکٹڈ ڈیٹا، کسی کے کلیکٹڈ انالیسز یا کسی نے پہلے کوئی ریسرچ کی ہے اس کو اپنی ریسرچ کے لیے یوز کرتے ہو. سیکنڈری ریسرچ میں آپ بکس، جرنل آرٹیکلز، پہلے کسی نے ڈیٹا گیدر کیا ہے، ریسرچ رپورٹس، وہ یوز کر سکتے ہو. لیکن آپ اگر ویری فرسٹ ٹائم یہ سب کچھ خود کر رہے ہو، دیٹ از پرائمری ریسرچ. سو اس کی بیس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سچویشن انالیسس کرنا ہے. سچویشن انالیسس کیا ہوتا ہے؟ 5 C's. 5 C's. C for cat. First C is customer. آپ اپنے کسٹمر کے بارے میں انسائٹ گیدر کرو گے. آپ کسٹمر کے لیے ڈیٹا، کسٹمر سے ریلیٹڈ ڈیٹا گیدر کرو گے. کون ہے کسٹمر، ان کے ہیبٹس کیا ہیں، کس چیز کو ویلیو کرتے ہیں، ڈیموگرافکس کیا ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، ایٹسٹرا. سیکنڈ از کمپنی. اپنی کمپنی کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ہماری ویکنیسز کیا ہے. کمپیٹیٹرز. تھرڈ سی، یو ہیو ٹو سی آپ کے کمپیٹیٹرز کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کیا ہے، کیسے وہ آپ کو تھریٹس دے سکتا ہے. دین فورتھ سی، کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ میں بگ انوائرمنٹل فورسز آ جاتی ہیں، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، ٹیکنالوجیکل، لا، نیچرل انوائرمنٹ. یہ ساری فورسز اس کانٹیکسٹ کا پارٹ ہے. فورتھ، یہاں سے آپ کو اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں اور تھریٹس بھی ملتی ہیں. اینڈ ففتھ سی از کولیبوریٹرز. یہ وہ چینل ممبرز ہیں جن کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ری سیلرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز، ہول سیلرز. سو آپ نے ان 5 C's میں کیا کیا؟ آپ نے SWOT انالیسس کیا. آپ اپنی اسٹرینتھ دیکھی، اپنی ویکنیس دیکھی، آپ نے اپرچونٹیز دیکھی اور تھریٹس دیکھی. SWOT، SWOT. سیکنڈ اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیٹ آبجیکٹیوز فار دا مارکیٹنگ ایفرٹ. آپ نے آبجیکٹیو اپنے آپ ڈیفائن کرنے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، کتنے عرصے میں کرنا ہے. ہم مارکیٹ شیئر لیڈر بننا چاہتے ہیں 5 سال میں، دیٹ کوڈ بی آبجیکٹیو. ہم کوئک فالوور بننا چاہتے ہیں لیڈنگ برانڈ کے، لیڈنگ کمپنی کے، آبجیکٹیو ہے یہ. ہم اپنی برانڈ کی اویئرنیس انکریز کرنا چاہتے ہیں اپ ٹو 50% ان 3 years. دیٹ از آلسو اے ٹائپ آف آبجیکٹیو. آپ نے آبجیکٹیو بنا لیا، اب آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. آپ نے کنزیومر نیڈز کو ایکسیس کرنا ہے اور اس کی وانٹ کو ایکسیس کرنا ہے. آپ نے اس کے بعد سیگمنٹیشن اور ٹارگیٹنگ کرنی ہے. سیگمنٹیشن میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات، آپ پرنسپل آف مارکیٹنگ میں یا انٹروڈکشن ٹو مارکیٹنگ میں ہم نے بات کی تھی. سیگمنٹیشن میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں مارکیٹ کو بیسڈ آن سملر کریکٹرسٹکس. ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کچھ کریکٹرسٹکس کی بیس پہ اور کچھ ویریبلس کی بیس پہ. وہ ویریبلس ڈیموگرافکس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ویریبلس سائیکوگرافک بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیہیویئرل بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے اس کی بیس پہ مارکیٹ ڈیوائڈ کی. ٹارگیٹنگ پھر کی، ہم نے ان کی ایویلویشن کی اور دیکھا کہ کون سا سیگمنٹ ہمارے لیے اٹریکٹیو ہے سب سے زیادہ اور ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی ہے اس کو سرو کرنے کی. ہم اس سیگمنٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹارگیٹ کر لیتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس اور سروسز کریٹ کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آفٹر دیٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈفرینسیشن کرنی ہے اور پوزیشننگ کرنی ہے. ڈفرینسیشن کیسے کریں گے؟ پوائنٹ آف پی ڈفرینس ایسوسیشنز کی ہیلپ سے. آپ اپنے ڈفرینسز ہائی لائٹ کرتے ہو اپنے کمپیٹیٹر سے، اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی، ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہ ود دا ہیلپ آف ایڈورٹائزنگ آپ نے کرنا ہے، ود دا ہیلپ آف برانڈنگ آپ نے کرنا ہے. پھر ڈفرینسیشن جب ہوتا ہے تو آپ ایک اسپیسیفک، یونیک، فیوریبل اور اسٹرانگ امیج اچیو کر لیتے ہو، پوزیشن اچیو کر لیتے ہو کسٹمر کے مائنڈ میں ریلیٹڈ ٹو کمپیٹیٹرز، ان کمپیریزن ٹو کمپیٹیٹرز. آپ ایک سیپریٹ پوزیشن آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوزیشننگ کا پارٹ ہے. آپ کی سیگمنٹیشن ٹارگیٹنگ ہوگی،
ڈفرینسیشن پوزیشننگ ہوگی. دوز ور دا اسٹریٹجیز. اب ان اسٹریٹجیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ ٹیکٹکس یوز کرتے ہو. دوز ٹیکٹکس آر 4 P's یا مارکیٹنگ مکس ہم اسے کہتے ہیں. پروڈکٹ، پرائس، پلیس اور پروموشن. یہ آپ ٹیکٹکس یوز کرو گے. اچیو کیا کرنا ہے؟ اسٹریٹجیز اچیو کرنی ہے. اور اسٹریٹجیز ہم نے کیوں بنائی تھی؟ اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے، گول اچیو کرنے کے لیے. اور گول ہم نے کیسے اپنا آئیڈینٹیفائی کیا اور کیسے سیٹ کیا؟ ود دا ہیلپ آف سچویشن انالیسس. پہلے ہم نے سچویشن انالیسس کیا تھا، پھر ہم نے گول اپنا سیٹ کیا، یہ آبجیکٹو سیٹ کیا. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہم آج کے سیشن کی یا لیکچر کی سمری دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ ہم نے آج پہلے ڈسکس کیا مارکیٹنگ ہوتا ہے کیا، اس کی ڈیفینیشنز. ود دا ہیلپ آف ایڈورٹیزمنٹ بھی ہم نے اس کو ایکسپلین کرنے کی ٹرائی کی. دین وی ہیڈ اے لک ایٹ کی پلیئرز اینڈ مارکیٹس. کی پلیئرز آف مارکیٹنگ کون سے ہیں؟ کمپنی کی بات ہوئی، مارکیٹر جو تھا. دین ریسیلرز کی بات ہوئی، ڈسٹریبیوٹرز، سپلائرز اور وینڈرز کی بات ہوئی اس میں. Then we talked about markets and types of market, B2B market, consumer markets, etc. ہم نے ان کے بارے میں بات کی. Then we were talking about the marketing process. And that process is still continued and we will talk about 4 P's in detail in our next session. Till then, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.